بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور کچھ خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ اس وقت حکومت بجائے اس کے پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرے، کوشش کر رہی ہے کہ مسائل پر پردہ پوشی ہو جائے، اور یہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ جو پاپولر لیڈرشپ ہے اس کو عوام سے جدا کر دیا جائے، اور حکومت سمجھتی ہے کہ وہ اس طرح سے اسٹیبلٹی لا سکتی ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے یہ چیز چل رہی ہے، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ تجربات ہوئے، لیکن کبھی بھی اس میں حکومت کو کامیابی یا جو طاقتور حلقے ہیں ان کو کامیابی نہیں ہوئی، اور انہوں نے ٹائم ٹو ٹائم ریٹریٹ ہی کیا۔ مثال کے طور پر نواز شریف کو نکالا، پھر لانا پڑا، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی، کتنے سال تک رگڑتے رہے، لیکن پھر مجبوری بے نظیر بھٹو کو اقتدار میں لانا پڑا، پھر مشرف نے نواز شریف کو نکالا، پھر دوبارہ ان کو لانا پڑا۔ یہ ایک سائیکل چل رہا ہے۔ آج جو میں ویلاگ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اب ایک نیا آفینسو، کیونکہ 24 نومبر احتجاج ہے عمران خان صاحب کا، اور اس میں ظاہر ہے جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ تو نہیں مدد کر رہا، لیکن سوشل میڈیا ایک ایسا اسٹرانگ ویپن ہے جس نے ابھی تک عمران خان صاحب کو زندہ رکھا ہوا ہے، پارٹی کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور لوگ آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں۔ پچھلے کئی ماہ سے یہاں پر ٹویٹر جو اب ایکس ہے اس کو انہوں نے بند کر دیا، اور وہ وی پی این کے ذریعے چلتا ہے، لیکن اب جو وی پی این ہے اس کو بھی حکومت جو ہے وہ اڑانا چاہتی ہے، اس کی رجسٹریشن کرنا چاہتی ہے، اور انہوں نے پچھلے ہفتے اس کا 6 گھنٹے تک جو ایکس ہے اس کو بلاک بھی کیا، وی پی این کو، اور ایک خاصا کامیاب رہا۔ 2-3 وی پی این ایسے تھے جو چلتے رہے، باقی رک گئے۔ مقصد صرف اس کا ایک ہے کہ جو حکومت کی ناکام پالیسیز کو سوشل میڈیا آئینہ دکھاتا ہے، اجاگر کرتا ہے، بتاتا ہے کہ بیسیکلی یہاں پر مال بنایا جا رہا ہے، یہاں پر ظلم ہو رہا ہے، اور یہ جو کچھ بھی حکومت کر رہی ہے مین سٹریم میڈیا پر جو بیان کرتی ہے اس کا پوسٹ مارٹم کرتا ہے، یہ ان کو پسند نہیں ہے، اور شاید اسی لیے ان کو ڈیجیٹل دہشت گرد بھی کہا گیا ہے۔ حالانکہ آئی ٹی جو ہے وہ ایک ایسا کام ہے کہ جاپان کو دیکھیں، کوریا کو، امریکہ کو، ایون ہمارا جو پڑوسی انڈیا ہے، آئی ٹی نے اتنی ترقی کی ہے، اور وہ اس ملک کے لیے جو سرمایہ لے کے آئی ہے، جو پیسہ جو اس ملک میں آیا ہے، وہ اس کا فگر فینومینل ہے۔ یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اب مذہب کو استعمال کیا گیا وی پی این کو، کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ حکومت اس کو وی پی این پر بھی پابندی لگانے والی ہے، تو اس لیے اس کی راہ ہموار کرنے کے لیے مذہب کا سہارا لیا گیا۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گا ماضی میں بھی کس کس طریقے سے انہوں نے مذہب کو یوز کیا، اور ہمارا جو عالم ہے، جو دینی عالم ہے ہمارے، جس طرح سے وہ استعمال ہوتے ہیں، تو پھر ایک یاد آ جاتی ہے کہ شاید علماء سو جو تھے وہ بھی اسی طرح کے تھے، اور اس وقت جو کچھ کیا جا رہا ہے، اب آپ صرف اس سے اندازہ لگائیں کہ جو ان کو جو آئی ٹی کے معاملے میں جہاں حکومت کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا، وہاں پہ وہ جو رکاوٹیں ڈال رہی ہیں، اس سے کاروبار کا کتنا فرق پڑتا ہے۔ آئی ٹی ایکسپورٹس جو انڈیا میں ہیں وہ 300 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے، اور پاکستان میں 3 ارب ڈالر سے بھی کم ہے۔ لیکن اگر حکومت یہ تمام رکاوٹیں دور کر دے اور انٹرنیٹ کو، اس کو، ٹویٹر کو، آن لائن جو بھی یوزج ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرے، اس کو بہتر کرے، تو پاکستان بھی اپنی آئی ٹی ایکسپورٹس کو فوراً 1-1.5 سال میں ہی تقریباً $20 بلین تک، یعنی تھوڑا سا پلس مائنس، لے جا سکتا ہے، اور ابھی $3 بلین سے بھی کم ہے۔ جو اس پہ کام کرتے ہیں نوجوان، اس کو یوز کرتے ہیں، پرابلم وہ ان کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ اب ذرا اندازہ کریں، یعنی حکومت یہ سب کچھ اس لیے کر رہی ہے کہ جو جھوٹ بول رہی ہے مین سٹریم میڈیا پر، لوگ اس کا پوسٹ مارٹم نہ کر سکیں، کیونکہ پوری دنیا میں جو چیزیں چل رہی ہیں کہ ڈکلائننگ اکانومیز کون سی ہیں، کس اکانومی نے کیا کیا، کس طرح سے وہ پرفارم کر رہی ہے، اور آگے کیا ہوگا، وہ انٹرنیٹ کے ذریعے نوجوانوں کو پتہ چل جاتا ہے، وہ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ حکومت اس بات سے خائف ہے۔ امریکی کانگریس میں جو ہو رہا ہے، یورپ میں جو ہو رہا ہے، جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو ڈیفیٹ ہو رہی ہے، اور اب امریکہ سے خبر آ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے، جو وہاں پر آرمی آفیسرز ہیں،
ان کے خلاف کارروائی کا عندیہ دے دیا، اور وہ اس پر ورک کر رہے ہیں کہ 2021 کا جو افغانستان سے وڈرال ہوا امریکہ کا، جس طریقے سے انہوں نے کیا وڈرال، ایک پینک کریٹ کیا اور امریکہ کی بھی ڈس رسپیکٹ ہوئی، اس کی رسپانسبلٹی فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ٹاسک دے دیا انہوں نے اپنی ٹیم کو کہ ذرا قانونی طور پر اندازہ ذرا انالیسس کریں کہ کون سی شک ان پر لگائی جا سکتی ہے، کون سا جرم ان پر لگا کے ان کو پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو ساری خبریں، جو سٹیٹس کو کی قوتیں، روایتی چیزیں، ان کو روکنے کے لیے وی پی این، اس کو جناب وہ راغب نعیمی صاحب سے، ایک جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیف ہیں، ان سے یہ بیان دلوا دیا گیا ہے کہ جناب یہ تو اس کا استعمال یہ تو غیر شرعی ہے۔ غیر شرعی کیسے ہو گیا؟ یہ کوئی چیز غیر شرعی تو نہیں ہو سکتی، کوئی اس کو جو استعمال کرے گا وہ غیر شرعی ہو سکتا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی فوش ویب سائٹس جو تھیں وہ دیکھی جا رہی تھیں وی پی این لگا کے، تو اس لیے اس کو بند کیا گیا ہے۔ یہ ٹوٹلی جھوٹ ہے۔ راغب نعیمی صاحب کو کیا پتا وی پی این کیا چیز ہے، لیکن راغب صاحب کا جو خاندان ہے وہ بڑا پرانا نواز شریف کا نمک خوار ہے۔ ان کے والد محمد حسین نعیمی، پھر ان کے دادا، پھر ان کے والد سرفراز نعیمی، اب یہ راغب نعیمی، یہ انہوں نے نواز شریف صاحب کی چوکھٹ کبھی نہیں چھوڑی۔ ویسے یہ جامعہ نعیمیہ ہی ہے جہاں پہ نواز شریف صاحب گئے تھے، اور وہاں پر ایک نوجوان نے ان کے اوپر جوتا پھینک دیا تھا، جوتا ان کو مارا تھا، اور وہ بھی اس کلب میں شامل ہو گیا ان لیڈروں کے جن کو جوتے پڑے۔ لیکن خیر اب تو وہ ریکارڈ ہی ٹوٹ گیا ہے۔ یہ سوئٹزرلینڈ میں جائیں، لنڈن میں جائیں، جہاں بھی یہ جا رہے ہیں میاں صاحب، یہ نون لیگ کے لوگ ان کو نہ صرف جوتے پڑ رہے ہیں بلکہ انڈے پڑ رہے ہیں، ٹماٹر پڑ رہے ہیں، کیونکہ یہ ایکسپوز ہو گئے۔ اور اب یہ اس وقت وی پی این کو قابو میں، اس کو غیر شرعی قرار دے کے آگے یہ بیس بنا رہے ہیں، اس کی فاؤنڈیشن بنا رہے ہیں، کیونکہ آگے جا کے یہ اس کو غیر قانونی قرار دیں گے، اور چاہتے یہ ہے کہ انفارمیشن جو ہے وہ نہ آئے، اور پھر احتجاج کی خاص طور پر پاکستان کے اندر جو انفارمیشن ہے، جہاں پہ جلوس نکل رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ وہاں پر آئیں، جو ظلم و ستم ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، تو اس کو یہ حکومت روکنا چاہتی ہے۔ ٹیکنالوجی، اس سے پاکستان کو کتنا نقصان ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور وہ لڑکے، وہ نوجوان جن کو انٹرنیٹ ایکسیس حاصل ہے، جن کو یعنی آئی ٹی انڈسٹری پوری دنیا میں بوم کر رہی ہے، اور سلیکون ویلی امریکہ کی، اور پھر بھارت کے اندر جو کچھ ہوا ہے، اس کو روکنے کے لیے بجائے اس کے کہ ہم اس کو فالو کریں اور ہمارے بھی نوجوانوں کو موقع دیں، یہ وی پی این پر غیر شرعی۔ یہ سب تھوڑی سی ذرا اس کا ماضی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ انگریز کے زمانے میں جب ٹرین آئی تو انہوں نے کہا جی یہ غیر شرعی ہے، اس پہ نہیں چڑھ سکتے، یہ حرام ہے۔ لاؤڈ سپیکر، ارے یہ جناب حرام ہے، اس کو تو ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ اب سب سے زیادہ اذانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹرین کو دیکھ لیں، سفر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا یہ تو بہت پرانی بات بتا رہا ہوں، یہ پچھلی ذرا دیکھ لیں۔ جب محترمہ بے نظیر بھٹو الیکشن لڑ رہی تھی تو ان کو کہا گیا کہ جناب جو ان کو ووٹ دے گا، فتویٰ آ گیا کہ اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اس سے پہلے محترمہ فاطمہ جناح کے لیے بھی مذہبی کارڈ استعمال کیا گیا۔ یہ تو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جی عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے، عورت کو آپ ووٹ نہیں دے سکتے، اس طرح کی۔ اور اب مولانا صاحب آ گئے ہیں، انہوں نے لیٹر جاری کر دیا ہے کہ جی وی پی این غیر شرعی ہے۔ اس سے بڑا مذاق نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارے مذہبی طبقہ جو ہے یہ جب یہ اس طرح کی بات کرتا ہے تو جو نوجوان مذہب کی طرف اگر راغب بھی ہونا چاہتے ہیں تو وہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ یہ بڑا ہی افسوسناک، اور یہ وہ ہمارے طاہر اشرفی صاحب ہیں، وہ تیار ہوتے ہیں اگلی حکومت میں بیٹھنے کے لیے، اور اتنی مطلب ڈٹھائی سے وہ آ کے گفتگو پکا منہ بنا کے کرتے ہیں، اور اکثر جو باتیں ہیں ان کی میں معافی چاہتا ہوں آپ سے طاہر اشرفی صاحب، لیکن جھوٹ ہے، یہ مان جائیں آپ کے۔ اور یہ پروپیگنڈا اب کام نہیں کر رہا، یہ بالکل کام نہیں کر رہا۔ آپ کو صرف انفارمیشن روکنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور کیونکہ پابندی لگانی ہے تو اس کے لیے علماء کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ کاش یہ ہمارے جو عالم ہیں، ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں، یہ ان کے اندر کوئی ایسا کریکٹر بن جائے، اور کوئی یعنی یہ ان کو سرکار جس طرف چاہتی ہے
لے جاتی ہے بھیڑ بکریوں کی طرح. اور بہت سارے لوگ تو اپنے کم علم کی وجہ سے بات کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ذاتی مفادات، سودا، مال وہ لے کے تو بیچ دیتے ہیں ہر شے. اور لیکن عوام بہت ساری چیزیں تو جان چکی ہے، لیکن پھر بھی آئی جسٹ تھاٹ کہ میں آپ سے یہ بات کروں، کیونکہ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. یہ جو فون ہے، گیجٹ ہے ماڈرن، اس میں آپ ٹویٹر ایکس جو ہے اس کو نہیں دیکھ سکتے. یوٹیوب کے لیے بھی بڑی مشکلات ہیں، فائر وال لگا دی گئی ہے. فیس بک پہ بھی آپ دیکھیں تو جو یہ الیکٹرانک فورمز ہیں کمیونٹی کو اکٹھا کرنے والے، وہ اب ان کو پاکستان میں وہ ان کے لیے اس کرپٹ حکومت کے لیے خطرہ بن گئے ہیں. اور میں اس بات پر اختتام کرتا ہوں کہ خدا کے لیے سوچئے، جو نوجوان اس کو استعمال کرتے ہیں، آپ انہیں ڈیجیٹل دہشت گرد کہتے ہیں. کچھ خدا کا خوف کریں، کچھ سوچیں کہ کیا آپ ویئر آر وی ہیڈنگ. اللہ نے کے بعد